الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج بروز جمعرات 15 اگست سن 2024 کو ہمارا اسماء حسنہ سے متعلق 15واں درس ہے۔ آج کے اس درس میں اللہ تعالیٰ کے دو نام الشکور اور الشاکر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ الشکور قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے اور الشاکر قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اور زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم، کہ اللہ تعالیٰ شکور اور حلیم ہے۔ ان دونوں ناموں کا معنی یہ ہے کہ شکور اور شاکر یعنی شکر کرنے والا، قدر کرنے والا، عزت افزائی کرنے والا، یہ جو ہے لفظی معنی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شکر کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی قدر کیسے کرتا ہے، بندوں کا شکر کیسے کرتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، برائی سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کی قدر ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شکر کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اس مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے اندر ڈال دی ہے اور ایمان کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، کفر کو، گناہوں کو اور نافرمانی کو تمہارے اندر ان ساری چیزوں سے متعلق نفرت جو ڈال دیا ہے۔ تو گناہوں کی نفرت اور ایمان کی محبت یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے بندوں کے حق میں، اور یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے شکر کا، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا کی تھی، جس کا ذکر احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں بڑے بڑے جو فرشتے ہیں جن کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، ان فرشتوں کے اندر بندوں کی تعریف فرماتا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبوہ اہل السماء، پھر جبرائیل علیہ السلام بھی آسمان والوں کے اندر ندا لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس طریقہ سے اس بندے کی قدر اس طرح سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ایک عظیم شکل ہے بندے کے حق میں۔ اسی قسم کی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جبرائیل سے بھی اس کے بارے میں
کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو، اور آسمان والے اور زمین والے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو رحمان لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت پیدا کر دیتا ہے جو کہ ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الشکور اور شاکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرداں ہیں، بندوں کی قدر کرتا ہے، بندوں کا شکر کرتا ہے۔ تو اس کے شکر کی ایک شکل یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر اور اس کی قدر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس مفہوم کو بیان فرمایا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، شکور ہے۔ غفور ہے، اگر اس کے نیکیوں میں کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی، کچھ کمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ایک شکل ہے کہ بندے کے گناہوں کو بخشنا، یہ بندے کی ہمت افزائی ہے، بندے کی قدر ہے، بندے کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ شکور اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو بڑا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تم قرض حسن دو، یعنی صدقہ و خیرات کرو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑا چڑھا کر کے دیتا ہے تمہارے لیے، اور تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکور اور حلیم ہے، یعنی تمہاری نیکیوں کا ثواب بڑا چڑھا کر کے دینے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لے کر کے کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر کے عطا کرے گا۔ تو یہ بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شکر ہے، اللہ کی قدر اور عزت ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بونے کے بعد 7 بالیاں اس سے نکلتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے مومن اگر 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 کے ذریعے سے 7 نیکیاں، بلکہ 7 سے لے کر کے 700 نیکیوں تک بڑھا کر کے اس کا ثواب دیتا ہے۔ بلکہ مزید فرمایا 700 سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر کے دیتا ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی مقصود ہوگی، اسی کے مطابق اس کی نیکیوں کا ثواب بہت بڑا چڑھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے بندے کے حق میں، یہ اللہ کی قدردانی ہے بندے کے حق میں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ الشکور اور شاکر ہے، یعنی قدر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے بندوں کے حق میں۔ تو اس کے شکر کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ نیکی کا ثواب تو بڑا چڑھا کر کے دیتا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ برائی کرتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے تو کئی گنا اس کا ثواب دیتا ہے، لیکن ایک برائی کرتا ہے تو اس کو 1 ہی گنا لکھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی قدردانی ہے، بہت بڑا شکر ہے اس بندے کے حق میں جو کہ اس قسم کی قدردانی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کوئی برائی لے کر کے آئے گا
نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر اسی کے جیسا، یعنی اسی جیسا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہم لا یظلمون، ان لوگوں کو کچھ بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنی برائی تھی، جتنا گناہ تھا، اتنا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کوئی برائی لے کر کے آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کے حق میں ایک عجیب قسم کا شکر اور ایک عجیب قسم کی قدردانی ہے کہ ان کی برائی کا اتنا ہی بدلہ دیتا ہے جتنا وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے حق میں شکر اور اس کی قدردانی کی ایک پانچویں شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت سی عظیم نعمتیں عطا کیا ہے، اور بندوں کو ان نعمتوں پر مختصر سا شکر ادا کرنے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو ان بے شمار نعمتوں پر انسان اگر معمولی سا بھی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی لقمہ بھی کھاتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور کوئی ایک گھونٹ پیتا بھی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے جب نعمتیں پا کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، معمولی سا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے تو وہ شخص گویا اس سارے دن کا شکریہ ادا کر دیا، اور جو شخص شام کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو وہ رات بھر کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو اتنی مختصر سی دعا اس دن کی ساری نعمتوں کو گویا اس نے نعمتوں کا گویا اس نے شکر ادا کر دیا، اور رات میں پڑھ لیا تو رات کے اندر اللہ نے جو کچھ اسے نعمتیں عطا کی ہیں وہ ساری نعمتوں کا شکر گویا اس نے ادا کر دیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، صبح کے وقت جو بھی نعمت تیری جانب سے مجھے ملی ہے یا تیری مخلوق کے جانب سے تو نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی مخلوق کے واسطے سے تو نے مجھے کوئی نعمت عطا کیا ہے، تو بلا شبہ یہ ساری نعمتیں تنہا تیری ہی طرف سے ہیں، ان نعمتوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فلک الحمد ولک الشکر، لہٰذا تیری ہی تعریف ہے اور تو ہی شکر کا مستحق ہے۔ تو جس قسم کی بھی نعمتیں بندہ رات اور دن پاتا ہے، جس قسم کی بھی نعمتیں چاہے براہ راست اللہ کی جانب سے ہوں یا کہ کسی کے واسطے سے ہوں، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور بندہ اس دعا کو جب پڑھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو گویا اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی سے شکر پر بندوں کو بہت بڑا انعام عطا کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ جو چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایک 2 رکعت والی نماز جو ہلکی سی نماز ہے، جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چاشت کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اتنی ہلکی سی نماز یہ 360 جوڑوں کا شکر ادا کرنے کا سبب ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے بندے کے حق میں کہ مختصر سے شکریہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور اور شاکر ہیں، بندوں کی قدر کرنے والا اور ان کا شکر کرنے والا ہے۔ اس کے شکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہی نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر بندے جب اس نعمت کا شکر کرتے ہیں بلکہ اس شکر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی دیتا ہے،
اور پھر جب بندہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ کی جانب سے کتنی قدردانی ہوئی کہ نعمت سے نوازتا ہے بندے کو، یہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے شکر بھی ہے، بندے کی قدردانی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر کی توفیق دیتا ہے، یہ بھی بندے کے حق میں اللہ کا شکر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بندہ ان نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، یہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کا شکر ہے۔ اسی لیے اہل جنت کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد سورہ دہر یا کہ سورہ انسان، جس میں اللہ تعالیٰ ابرار نیک لوگوں کے صدقہ و خیرات اور ان کے اخلاص کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی خاطر یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ یہ ان کے لیے بدلہ ہے۔ یہ جنت کی بہت سی نعمتیں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور ان کی کوشش اور ان کے عمل قابل قدر ہیں، شکر کے لائق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت کے اندر بندوں کے شکر کی ایک شکل کا جو ذکر فرمایا ہے کہ بندے کو وہی نوازتا ہے اور اس کے شکر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور جب بندے شکر کرتے ہیں تو ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ شکور اور شاکر ہے، تو اس کے شکر کی بندوں کے حق میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ بندے جو بھی نیکی کریں، چاہے چھوٹی نیکی کریں یا بڑی نیکی کریں، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی وہ ضائع نہیں کرتا، اس پر بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ مثلا کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی توحید اور ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کو معمولی سی معمولی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق یا بوجہ طلق، کہ تم جو ہے کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھو، گرچہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ، اچھے خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اگر کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے بھی ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی جو تم معمولی مت سمجھو۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبہ، کہ کھجور کا ایک معمولی ٹکڑا، بلکہ شق کہتے ہیں آدھا کھجور بھی اگر تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو اس کی بنیاد پر جہنم سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا جہنم سے بچنے کے لیے اتنا معمولی صدقہ ہی صحیح تم کر لو۔ اگر تم صدقہ نہ پاؤ، صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ، فبکلمۃ طیبہ، اچھی بات کہو، یہ خود بھی جو ہے تمہارے لیے صدقہ ہے اور جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی نیکی کو بھی جو ہے معمولی مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت بڑی قدر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور اور شاکر ہے اور وہ جو ہے ہر نیکی کی قدر کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وإن اللہ يتقبلها بيمینہ ثم يربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، کہ بندہ کوئی بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جو پاک مال سے جو صدقہ کرے گا اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص پاک مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ تو حدیث میں یتقبلها بیمینہ کا لفظ آیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس بندے کی قدر ہے، اس صدقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
بہت بڑی عزت اور احترام ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر جس طریقہ سے ایک بندہ اپنے اونٹ کو آہستہ آہستہ بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ طاقتور ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی سے کھجور کے صدقے کو، کھجور کے برابر صدقے کو اتنا بڑا کرتا ہے کہ وہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن ثواب کی شکل میں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک معمولی کھجور کے برابر بھی اگر جو ہے صدقہ کرنا ہے تو اس کو بھی جو ہے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معمولی نیکی بھی بہت قدر والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں جو بہت سی مثالیں حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں کہ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک بنگلہ بنا دے گا۔ آپ بنگلے کی قیمت لگائیے آج کل کے حساب سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا بنگلہ ہے اور جنت کا بنگلہ ہے، تو یہ کتنا قیمتی ہوگا۔ جنازے میں جو شخص شرکت کرتا ہے اور اس کے ساتھ چل کر کے جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ دفن میں شریک ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ یہ 2 قیرات کیا ہے؟ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر یہ جو ہے قیرات کہلاتا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اس معمولی سی نیکی کی بنیاد پر۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص چلتے ہوئے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی کو دیکھا تو اس کو راستے سے ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شکر ادا کیا، اس کی قدردانی کی، اس کی قدر کی اور اس کو جو بخش دیا۔ تو معمولی سی نیکی کہ چھوٹے سے ایک جو کانٹے دار ٹہنی کو نکال دینا اس کے لیے اللہ کی مغفرت کا باعث بنا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ٹہلتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جس نے راستے کے بیچوں بیچ یہ ایک درخت جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اس کو جو ہٹا دیا، اس کو جو کاٹ دیا۔ تو اس طرح سے معمولی سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت اور قدر والی ہے، لہٰذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ظاہری نیکی ہے، یہ تو جو ظاہری مصیبت ہے یا ظاہری تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، جس کو انسان اگر ہٹا دیتا ہے، جس کو جو دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا بڑا ثواب دیتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو معنوی مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو معنوی تکلیفیں ہیں، ان چیزوں کو جب دور کرتا ہے تو یقیناً اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص دنیا کی کسی مصیبت کو، مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبتیں اس سے جو دور کرے گا۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کے برائی کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی برائیوں کو چھپا دے گا، اس کو جو شرمندہ نہیں کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں برابر اس وقت تک رہتا ہے، اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے معمولی سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر والی ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ لوگ جو ہے احادیث کی روشنی میں سنے ہوں گے، جس میں سے ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک پیاسے کتے کو کچی مٹی چاٹتے ہوئے دیکھا تو اس کو جو رحم آیا، اور پھر جو ہے اس نے اس کی پیاس کا احساس کیا اور جو کنویں میں اتر کر کے اپنے موزے کے اندر وہ پانی بھر کر کے لایا اور پھر جو اس کو پلا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شکر ادا کیا،
اس کی قدر کی اور اس کو جو بخش دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ شاکر اور شکور ہے، اس کے شکر کی ایک شکل بندوں کے حق میں یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی خاطر کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز اور بدلہ اس کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی خاطر مکہ، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال و دولت کو سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس وقت تو بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کی بڑی بڑی حکومتیں، فارس، ایران اور روم جیسی حکومتیں، ان کے ذریعے سے فتح فرمایا، اور گویا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو اس وقت کے ملکوں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں کی عزت ہے، ان لوگوں کی قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انہوں نے جب ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا ان کے جو ہے لیے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل کی تنگی کو برداشت کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصر کا اقتدار عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ اسی طریقہ سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا کیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ کہ ہماری رحمت جو ہے ان سارے لوگوں کو ملتی ہے جن کو ہم چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے نیکوکار اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جو شخص کسی چیز کو ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ جو ہے دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الشکور اور شاکر سے متعلق کچھ باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقہ سے بندے کی قدر کرتا ہے، بندے کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ اس کی جو مختلف شکلیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سلسلے میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام جو شکر اور شاکر ہے، جو بندہ بھی شکر سے متصف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے اور اپنے جیسے بندوں کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو حقیقت میں اس نام کا اثر ہے، اس نام پر عمل کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں اس چیز سے متعلق باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کو اسی طریقہ سے جاننے اور اسی طریقہ سے سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔